الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ النساء چھٹا پارہ اور آیت نمبر 148. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. معزز خواتین و حضرات، جیسا کہ سورہ مبارکہ کی ابتدا کے اندر ہم نے عرض کیا تھا کہ یہ اہم ترین سورہ جہاں میراث کے احکامات، جنگ کا تذکرہ، میاں بیوی کے تعلقات، اگر اللہ نہ کرے کبھی خرابی تک نوبت آ جائے، اس مشکل اور تکلیف دہ مرحلے کو کیسے عبور کرنا ہے، اس کی گتھیوں کو بھی اسی سورہ مبارکہ کے اندر سلجھایا گیا ہے. اور یہ بھی ہم نے عرض کیا تھا کہ سورہ مبارکہ کے اندر معاشرتی زندگی کے احکامات، اس کے بارے میں بھی سورہ کے اندر بڑی شرح و بسط کے ساتھ بات کی گئی ہے. اب یہاں بھی اللہ وحدہ لا شریک مسلمان گروہ اور امت مسلمہ سے ایک خاص رد عمل کی توقع رکھتے ہیں، اور اس رد عمل کو اختیار کرنے کے لیے اللہ اپنے احکامات نازل فرما رہے ہیں. یہ ایک فطری بات ہے کہ جب بھی کوئی کام انسانی مزاج کے، انسانی طبیعت کے اور فطرت کے خلاف ہو تو انسان کا غصے کے اندر آنا، جذباتی پن اختیار کرنا اور کسی حد تک آپے سے باہر ہو جانا ایک بدیہی بات ہے. لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ تم عام انسان نہیں ہو. یہ جو کیفیت بعض اوقات انسان کو پیش آتی ہے، اس کے باوجود تمہیں اپنے احساسات پر، اپنے جذبات پر، اپنی مزاج پر، اپنی طبیعت پر اور اپنے غم غصے پر تمہیں قابو پانا ہے. اب تم ایک ایسے معاشرے کے اندر رہ رہے ہو کہ جہاں آپ کو مختلف اور متضاد رویے ملیں گے.
دو چہروں والے انسان بھی ملیں گے، ظاہر اور باطن مختلف جن کا ہے، ایسے لوگوں سے بھی آپ کو پالا پڑے گا، اور یقیناً ایسے لوگ بھی آپ کو نظر آئیں گے کہ جو وہ بات کریں گے جو حقیقی معنی کے اندر نہیں ہے، تو اس وقت آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ اللہ اپنی فوج کے ہر ایک سپاہی کو یہ بات بتا رہے ہیں کہ دیکھو، گو اینٹ کا جواب اینٹ سے دیا جا سکتا ہے، گالی کا جواب گالی سے دیا جا سکتا ہے، برے بلے کا جواب ویسی ہی گفتگو سے دیا جا سکتا ہے، لیکن تم یہ تو دیکھو کہ تمہاری تربیت کون کر رہا ہے، تمہارے اخلاق کون سدھار رہا ہے، اور تمہیں حکمت و دانائی کی باتیں کون بتا رہا ہے۔ تم ہمارے محبوب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ ہو، اس کے امتی ہو، اس کے پیروکار ہو، اور اس عالی مرتبت ہستی کے تم شاگرد ہو، تو لامحالہ تمہارے اندر بھی اپنے استاد جیسے کچھ خصائص، استاد جیسی کسی حد تک بردباری، اور اس معلم جیسے کچھ اخلاق عالیہ کا کچھ پرتاؤ تمہاری شخصیت پر بھی ہونا چاہیے۔ وہ کون سی مشکل اور کون سی پریشانی ہے جو آپ کے استاد گرامی پر نہیں نازل ہوئی؟ وہ کون سی بےہودگی ہے جو آپ کے پیغمبر کے ساتھ نہیں روا رکھی گئی؟ کتنے ہی بےہودہ انداز گفتگو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اختیار کیے گئے، لیکن آپ ان کو اسوہ حسنہ پڑھ کے دیکھ لیجیے، آپ کے تو سامنے ہے، وہ آپے سے باہر نہیں، انہوں نے اخلاق کا دامن نہیں چھوڑا، اور کوئی ایک واقعہ بھی آپ نہیں بتا سکتے کہ انہوں نے کوئی جذباتی رویہ اپنایا ہو۔ تو آپ کو بھی ایسا کرنے کی ہم قطعاً اجازت نہیں دیتے۔ آپ کے لیے بھی ہمارے احکامات یہی ہیں کہ آپ ان جیسے اخلاق، ان جیسا برتاؤ، ان جیسا رویہ، ان جیسا انداز، ان جیسے اخلاق کریمانہ تم بھی اپناؤ۔ ہاں، اگر کوئی بات بہت بڑی ہو جائے تو تھوڑا سا تمہیں بات کرنے کا، برابری کرنے کا حق ہم دیتے ہیں، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ بڑھوتی کا، زیادتی کا تمہیں حق دے دیا جائے۔ اور پھر یہ بات تم کیوں بھول گئے کہ اگر آج تمہارے ساتھ غلط رویہ اپنایا جا رہا ہے، آج تمہارے ساتھ اختیار کیا گیا انداز انتہائی بےہودہ اور گھٹیا اور نامناسب ہے، اور آج تمہیں باتوں کے نشتر سے چھلنی کیا جا رہا ہے، تمہارے دل کو اور دماغ کو تڑپایا جا رہا ہے، تو کیا بھائی ہم سنتے نہیں ہیں؟ کیا ہمارے علم کے اندر نہیں ہے؟ اگر تم یہ ساری باتیں جانتے، بوجھتے، سمجھتے، تحمل سے، بردباری سے اور صبر سے کام لوگے، تو کیا اللہ تمہاری اس محنت کو
اور تمہارے اس رویے کو اور تمہارے اس انداز کو اللہ نظر انداز کر دیں گے، اور پھر کہ یہ سارا معاملہ بے خیالی کے اندر چلا جائے گا اور اللہ کے علم کے اندر بھی نہیں آئے گا؟ اللہ سنتا بھی اور اللہ جانتا بھی۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ دیکھو آج بھی کچھ لوگ وحدت ادیان کی بات کرتے ہیں، یعنی بین المذاہب ہم آہنگی کی بات کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ مسلم ہندو، مسلم اور عیسائی اور یہودی بہرحال ان کو اکٹھا ہونا چاہیے، کیونکہ دینوں کو ماننے والے، اللہ کی ذات پر ایمان رکھنے والے اور کسی نہ کسی پیغمبر پر ایمان لانے والے، یہ ایک بڑی غلط اور منفی سوچ ہے۔ بنیادی اعتبار پر اگر آج کوئی عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو مانتا ہے، اور اگر آج کوئی یہودی موسیٰ علیہ السلام کی حیثیت کو اور ہستی کو اور ان کے وجود کو اور ان کے پیغمبر ہونے کو تسلیم کرتا ہے، اور یہ بھی عجیب بات ہے، یعنی ہم آہنگی کی بات کرنے والے، اتحاد کی بات کرنے والے، ان کی عقل پہ نہ جانے کیوں پردہ پڑ گیا۔ اب یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو کب مانتے ہیں؟ وہ کب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر تسلیم کرتے ہیں؟ بلکہ ان کے اپنے گمان کے اندر تو یہ بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا کے اندر شر کی، فساد کی، گمراہی کی ایک علامت تھے، نعوذ باللہ العظیم، اور اسی شر کو، اسی فساد کو اور اسی جھگڑے کی بنیاد کو ختم کرنے کے لیے یہود اپنے طور پر یہ سمجھتے ہیں، اگلی آیات مبارکہ کے اندر یہ بات آئے گی کہ ہم نے ان کا کام تمام کر دیا۔ صرف انہی کی ذات کو مورد الزام نہیں ٹھہراتے، عیسیٰ علیہ السلام کی مقدس ماں، انتہائی پاک دامن بی بی، اللہ کی کروڑوں رحمتیں اور برکتیں اور عنایتیں ان پر ہوں، بی بی مریم علیہ السلام، ان کے بارے میں ان کے الفاظ اگر آپ سن لیں تو آپ کا سر شرم سے جھک جائے۔ یعنی پیغمبر کی ماں کے بارے میں ان کے نظریات اور پیغمبر کے بارے میں ان کے نظریات اور خیالات کس قدر غیر ذمہ دارانہ اور بیہودہ ہے۔ اور پھر نصارہ کی طرف آ جائیے، وہ نصارہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کا رسول مانتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت اور بعثت کا انکار کرتے ہیں۔ اب کس عیسیٰ کو ماننے والے ہیں کہ جن کی اپنی تعلیمات کے اندر یہ بات ہے کہ میرے بعد ایک پیغمبر جن کا نام احمد ہے وہ آنے والا ہے، تم اس کی اطاعت کرنا اور اس کی تابعداری کرنا اور اس کی نبوت اور رسالت کا اقرار کرنا۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو ماننا اور ان کے بعد آنے والے وہ پیغمبر کے جن کے متعلق خود انہوں نے بشارت اور نبوت سنائی ہے، ان کی ذات کی نفی کرنا اور اسے نہ ماننا، یہ در حقیقت نصرانیت کو بھی نہیں مانتے، وہ نصرانیت کو ماننے کا اقرار کرتے ہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام اپنے نام کے ساتھ تو بالکل ایک جدید اور نیا مذہب ہے،
لیکن اپنی اصل کے اعتبار سے، اپنی بنیاد کے اعتبار سے، اپنی اساس کے اعتبار سے آدم علیہ السلام سے لے کر تمام پیغمبروں کا دین جو ہے وہ اسلامی تھا۔ اب یہ کیا بات ہوئی کہ ایک پیغمبر کی ہستی کو اور ان کے وجود کو اور اس کی رسالت کو مان لیے، اور اسی پیغمبر کے حکم پر اور اسی کی تعلیمات کے تحت دوسرے پیغمبر کا جب حکم دیا جاتا ہے تو اس کو نہیں مانا، اور اپنے آپ کو یہودی کہلوانے لگ گئے یا نصارہ کہلوانے لگ گئے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ ایک طرح کا مذاق ہے، حقیقت سے ہٹی ہوئی بات ہے۔ ہم تو یہ بات کہتے ہیں کہ پیغمبروں کے اندر تفریق ڈالنا، کسی ایک پیغمبر کا انکار کرنا اور باقی کا اقرار کرنا، یہ سب ایک ملغوبہ ہے اور جھوٹ ہے اور بے بنیاد بات ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ایک پیغمبر کو ماننے والا سبھی پیغمبروں کو مانے، ایک نبی کا اقرار کرنے والا تمام انبیاء کرام کی نبوت کا اور رسالت کا اور بعثت کا اور ان کی تعلیمات کا اقرار کرے، اور اگر وہ اقرار نہیں کرتا اور یہ زیادتی کرتا ہے تو کہ قیامت کے دن وہ بھگتے گا نہیں۔ تو اس لیے بات اپنے ذہن کے اندر یہ بٹھا لیں کہ اسلام کسی بھی اعتبار سے آج کے دور کے اندر یہودیت کو اور نصرانیت کو کسی بھی اعتبار سے دینداری کے اندر تصور نہیں کرتا، کسی بھی اعتبار سے ان کو اللہ کے پیروکار اور پیغمبروں کے ماننے والا تسلیم نہیں کرتا۔ کہ کسی ایک پیغمبر کا بھی انکار کرنا سبھی کے انکار کی طرح ہے، گو بظاہر وہ کسی نبی کا اور اس کی نبوت کا، رسالت اور بعثت کا اقرار بھی کرتے ہوں، لیکن در حقیقت وہ کسی بات کو نہیں مانتے۔ اور یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں، یہ جو دکانداری انہوں نے سجا رکھی ہے، آج نہیں تو کل اس کا بانڈا پھوٹ جائے گا، معاملہ نکھر کر سامنے آ جائے گا، حق اور باطل آشکار ہو جائے گا، اور اللہ کی بارگاہ کے اندر پیش کیا جائے گا، اور ایک ایک بات کا حساب چکتا کر دیا جائے گا۔ اور ظلم اور زیادتی کے حوالے سے ایک بات بتاتے چلیں کہ اسلام کچھ معاملات کے اندر آدمی کو پروٹیسٹ کی، احتجاج کی اور آواز بلند کرنے کی اجازت دیتا، بشرطے کہ کسی خاص دائرے کے اندر کسی پر ظلم ہو، جبر ہو، مال ہتھیایا جا رہا ہو، چوری کی گئی ہو، تو کیا وہ عدالت کے اندر نہیں جائے گا، پرچار نہیں کرے گا، مجرم کو وہاں نہیں کھینچ کے لائے گا؟ اجازت ہے ایسا کرنے کی۔ بعض اوقات خاموشی اور بہت زیادہ خاموشی اور زیادہ مسائل کو جنم دیتی ہے۔ کسی کا ہمسایہ اسے تنگ کرتا تھا، سمجھایا، منع کیا، بار بار منع کیا، نہیں باز آیا، حکم ہوا کہ سامان باہر نکال لو، اپنے ہی گھر کا سامان اپنے ہی گھر کے باہر رکھ لو، جو گزرے گا پوچھے گا۔ میڈیا کا دور نہیں تھا، اخبارات اور جرائد نہیں تھے، لیکن احتجاج کا حق تھا۔ سامان باہر رکھا، ہر آدمی پوچھتا ہے کہ کیا وجہ ہے، ایسا کیوں کیا ہے؟
تو بتاؤ اس کو کہ میرا ہمسایہ مجھے تنگ کرتا ہے، اذیت دیتا ہے، پریشان کرتا ہے اور تنگ کرتا ہے. تو ہمسایہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا کہ آج کے بعد میں آپ کو تنگ نہیں کروں گا، آپ اپنا سامان اپنے گھر پہ لے جائیں. اور اگر ایک آدمی کسی کے گھر جاتا ہے اور گھر والے اصول و قواعد کے مطابق جائز طریقے سے ممکنہ حد تک اس کی عزت اور تکریم اور مہمان نوازی نہیں کرتے، تو اسے بھی اپنے ساتھ ہونے والی بدسلوکی دوسروں تک بتانے کا اور پہنچانے کا پورا حق پہنچتا ہے، اور اسے اپنا حق لینا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے. لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. کسی پر ظلم اور زیادتی ہو تو اپنی آواز کو وہ بلند کر سکتا ہے، اپنے مقدمے کو وہ عدالت عالیہ کے اندر پیش کرتا ہے، 4 آدمیوں کے سامنے اکٹھا ہو کر اپنا احتجاج نوٹ کروا سکتا ہے. لیکن اگر وہ خاموش رہے، صبر کا دامن تھامے رکھے، تو اللہ یقیناً سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے. ان تبدو خیرا او تخفو، اگر تم چھپاؤ یا ظاہر کرو یا درگزر بھی کر دو، فإن اللہ کان عفوا قدیرا، تو اللہ بڑا قدردان ہے. اللہ اس کے بدلے میں تمہارے درجات کے اندر جو اضافہ کرے گا تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، کہ تم اللہ پر توکل کرتے ہوئے، اس کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہوئے، اور صرف اسی احکم الحاکمین کی خاطر تم اپنی زبان کو چپ رکھتے ہو، اور ظلم و زیادتی کی بات اپنی زبان پر لانے کی بجائے وَإِلَى اللَّهِ الْمُشْتَقَى، اے اللہ میرا فریاد، میرا شکوہ، میری شکایت، میرا استغاثہ صرف تیری عدالت کے اندر ہے، تو کیا اللہ تمہارا بدلہ نہیں لے گا؟ ان الذين يكفرون بالله ورسله، جو لوگ اللہ کے ساتھ، اب اللہ بتا رہے ہیں کہ کسی ایک پیغمبر کا انکار کرنا گویا کہ اللہ کا انکار کرنا ہے. لاکھوں اقرار کرے کہ میں ایک پیغمبر کو تو ماننے والا ہوں، میں تورات و انجیل کی تعلیمات کو اپنانے والا ہوں، اللہ کا انکار کرنے والے اور رسولوں کا انکار کرنے والے. وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور وہ یہ ارادہ ان کا یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریقہ ڈال دیں، تفریق ڈال دیں، فرق ڈال دیں، امتیاز ڈال دیں. وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، کچھ پیغمبروں کو تو مانتے ہیں اور کچھ کی نبوت اور رسالت کا انکار کرتے ہیں. وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور کوئی کا عقل کا اندھا یہ کہے کہ تم عیسیٰ کو پیغمبر مانتے رہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شک تم پیغمبر نہ مانو، پھر بھی تم ہمارے آسمان کے اعتبار سے، آسمانی دینوں کے اعتبار سے، دین الہی کے اعتبار سے تم ہمارے بھائی ہو، ہمارا تمہارا پیچ ہو سکتا ہے اور اتحاد ہو سکتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں یہ عقل کے اندھے، انہیں شعور نہیں ہے. وَيُرِيدُونَ وَيَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، کہ چلیں ٹھیک ہے جی، ہم آسمانی دینوں کو تو ماننے والے ہیں، ہم آسمانی کتابوں کو تو تسلیم کرنے والے ہیں، ہم بت پرستوں کی طرح نہیں اور مشرکوں کی طرح نہیں، ہم کسی حد تک تو اللہ اور اس کے پیغمبروں کو ماننے والے ہیں. اولئک هم الکافرون حقا، ان کی گمراہی کے اندر، بھٹکنے کے اندر، ضلالت کے اندر اور شیطان کے پیروکار ہونے کے اندر قطعاً کوئی شک نہیں. یہ گمراہ لوگ ہیں اور بھٹکے ہوئے ہیں اور ہم مہر لگا رہے ہیں. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور اللہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی زیادتی کہ پیغمبر کی تعلیمات کو تقسیم کرنا، أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کہ پیغمبر کی کچھ تسلیمات کو اور تعلیمات کو اور کچھ احکامات کو اور پیغام کو مان لیا، اور جب من کے اندر نہ آیا، طبیعت پر شاق اور گرا گزرا، تو ماننے سے انکار کر دیا، اور پھر بھی یہ سمجھا کہ ہمارا ایمان، ہمارا دین
پکا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی بات ہرگز نہیں. والذین آمنوا باللہ. اب ایمان کی حقیقت اللہ وحدہ لا شریک کی آیت مبارکہ کے اندر واضح فرما رہے ہیں کہ حقیقی ایمان کیا ہے. حقیقی ایمان تو یہ ہے کہ آدمی اللہ کی ذات اقدس پر ایمان رکھے, اللہ کو ایک مانے, اسے مشکل کشا اور حاجت روا اور تمام احکامات جاری کرنے والی ہستی اور بندگی کے لائق اللہ کی ذات کو سمجھے. وَرُسُلِهِ کہ آدم علیہ السلام سے لے کر پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تک تمام تر انبیاء کرام کو اللہ کا فرستادہ رسول اور پیغمبر مانے اور سمجھے کہ وہ بھی پیغمبر تھے, اللہ کی ان پر وحی نازل ہوتی تھی, اللہ کی محبتیں اور عنایتیں ان کے ساتھ تھی. وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ کسی کا انکار کر کے کسی کی نفی نہ کریں, سبھی کو مانیں, سبھی کو تسلیم کریں, سبھی کے متعلق یہی بات سمجھیں. یہ ایک ہی صف کے سارے مجاہد ہیں, ایک ہی مبارک سلسلے کی کڑیاں ہیں. اولئک سوف یؤتیہم اجورہم. اللہ کہتے ہیں کہ ایسا ایمان لانے والا, اللہ کی ذات کو تسلیم کرنے والا, پیغمبروں کو ماننے والا اور ان کے درمیان تفریق نہ کرنے والا, اللہ ان تسلیم کرنے والوں کو, ایمان لانے والوں کو, ان کی تعلیمات پر عمل کرنے والوں کو اور اللہ کی وحدانیت اور رسالت کا اقرار کرنے والوں کو اللہ تو اجر عظیم سے نوازے گا. اللہ تو خیر و برکت سے ان کے دامن کو بھرے گا. اللہ تو ان کی صبح اور ان کی شامیں بارونق کرے گا. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. اگر آج تک کسی بھی موقع اور کسی بھی میدان کے اندر تم سے غلطی اور کوتاہی ہوئی اور پھر بعد کے اندر تمہیں اپنی غلطی کا اور اپنی کوتاہی کا اور اپنی زیادتی کا احساس ہو گیا اور فوراً ہی تم اللہ کی طرف پلٹ آئے, اللہ کے دامن کے اندر تم نے پناہ لینا چاہیے, اس کی ذات کے ساتھ پھر سے تم نے وابستگی کا اعلان کر دیا اور تمہیں رہنے کے یہ احساس ہونے لگ گیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی تمہارا ہمدردار و مساری نہیں ہے, تمہارے دکھوں کا کوئی درما نہیں ہے, تمہاری مشکلات اور پریشانیاں حل کرنے والا نہیں ہے, اور تم نے پھر سے اپنے ٹوٹے ہوئے رشتے کو اللہ کے ساتھ جوڑ لیا اور یہ سارا کام موت سے پہلے تم نے کر لیا. تو کہ اللہ تمہاری اس محنت کو اور تمہارے اس جذبے کو اور تمہارے اس لوٹ آنے کو اور تمہارے اس رجوع کو اللہ رائے گا کرے گا؟ یقیناً اللہ اس کی قدردانی کرے گا, اور جو بھی تم نے غلطیاں کی ہوں گی اللہ اس کو ڈانپ دے گا, اس پر پردہ ڈال دے گا. رحیمہ, وہ تمہیں سینے کے ساتھ لگائے گا, اپنے پاس بٹھائے گا اور پھر سے تمہیں وہی محبتیں اور عنایتیں تم پر نچھاور کرے گا. تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے معاملات پر آسانیاں فرمائے, ہماری کمیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرمائے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.